الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ نور اللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، من سب نبیا فاقتلوا۔ نحمد و نصلی الکریم۔ تمام یوٹیوب پر سننے والوں کو خوش آمدید۔ آپ کو پتہ ہے جیسا کہ ابھی اس وقت ہمارا قیامت کی نشانیوں پر بیان چل رہا ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں، وسطیٰ اور صغریٰ پوری بتا چکی ہوں میں تقریباً۔ اب بڑی نشانیوں پر کلام ہو رہا ہے، جس میں ہم نے ترکی میں گھوڑے دوڑنے کا سن لیا، انسان کی ران، جوتے کا تسمہ، ہنٹر چابک انسان سے کلام کرے گا وہ بیان سن لیا۔ بڑی نشانیوں میں ہم نے دھواں کا تذکرہ سن لیا 7ویں پارٹ میں، اور یہ 8 پارٹ ہے، 8واں پارٹ ہے۔ اب اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور وقت ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے۔ یہ آگے پیچھے ہی آئیں گے، ان کا ہمیں تذکرہ قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ بارہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف، مسلم شریف میں قیامت کا تذکرہ کیا ہے، ان نشانیوں کو بتایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، قرآن میں آئیں، حدیث میں آئیں، تو علماء کرام آگے بتاتے ہیں۔ اب میں بھی ان علماء کرام کی سن کر، قرآن سے پڑھ کر آپ کو بتا رہی ہوں۔ جیسے دھواں کا تذکرہ ہے، قرآن میں صراحت کے ساتھ موجود ہے سورہ دخان میں، اس سے پچھلے والے لوگ میں نے بتا دیا ہے۔ آیت نمبر 10 دھواں کا تذکرہ ہے سارا، آپ کھول لیں آیت نمبر 10 سورہ دخان۔ دخان کا معنی دھواں ہے۔ اب مزید نشانیاں امام مہدی علیہ السلام پر ہم کلام کرتے ہیں کہ مہدی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوگا۔ یہ نبی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے آگے علیہ السلام لگایا جاتا ہے۔ کوئی امام مہدی کہتا ہے، یہ ادب احترام کے تحت ان کے آگے علیہ السلام لگایا جاتا ہے۔ یہ نبی نہیں ہے، ایک ولی ہوں گے، نیک شخص ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یہ جنگ کریں گے، جہاد کریں گے، ان کو کامیابی ہوگی۔ وہ اس وقت ساری خلافت ان کے حصے میں آئے گی، تمام مومنوں کی خلافت یہ کریں گے پورے دنیا میں، صرف یہ نہیں عرب میں عجم میں، پوری دنیا کی خلافت ان کے ہاتھ میں ہوں گی۔ تو اب یہ کون ہوں گے؟ ایک آل رسول ہوں گے، یعنی سید زادے اہل بیت کے گھرانے سے ہوں گے۔ ان کے والدین کا نام بھی وہی ہوگا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا نام تھا۔ حضرت عبداللہ والد کا نام، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کا نام، ان کا خود کا نام محمد ہوگا، اور مہدی یہ کہلاتے ہوں گے، ان کا لقب مہدی ہوگا، امام مہدی۔ تو اب یہ بعض علماء کرام تو کہہ رہے ہیں کہ 2024 کے اندر ہی آ جائیں گے، اور دیکھتے ہیں اللہ بہتر جانے یہ کب آئیں گے۔ باقی صحیح آنے کی مدت تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس وقت یہ آئیں گے۔ یہ جو جائزے لگائے نا علماء کرام نے کہ 15ویں صدی کی طرف خاتمہ ہوگا، اور سورہ کہف 15ویں صدی ہے، اس میں خاتمے کا تذکرہ ہے، اور یہ 15ویں صدی تقریباً آدھی کے قریب ہو چکی، 1445 ہو چکی ہے۔ تو اب جو ہے بہت جلدی بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی، ایک کے بعد دیکھ اور پھر قیامت آ جائیں گے۔ آپ یوٹیوب سے جڑے رہیں، اور بھی مزید نشانیاں آئیں گی جو آپ کے گوش گزار کروں گی میں۔ تو امام مہدی علیہ السلام کو لوگ پہچانیں گے کہاں پر؟ جہاں خانہ کعبہ میں طواف کریں گے، مدینے میں ہوں گے، اور مدینے سے یہ ہجرت کر کے مدینے سے پھر یہ مکے میں آ جائیں گے۔ تو یہ طواف کر رہے ہوں گے، اور اس وقت جو ہے اہل علم، علماء کرام، قطب ولی سمٹ کر دنیا بھر سے مکہ مدینے میں آ جائیں گے۔ زیادہ تر اسلام صرف یہیں پہ ہوگا، اسلام یہیں ہوگا، ہر جگہ زمین کفر سے بھر جائے گی، زمین میں
فتنہ فساد ہوگا، قتل و غارت ہوگی، جنگیں ہو رہی ہوں گی، کفاروں نے اپنا تسلط قائم کر دیا ہوگا، یہود و نصاروں کے پریشر ہوں گے، ان کی حکومتیں ہوں گی، مسلمان ان کے تابع ہوں گے، تو اہل علم ہوں گے نا، قطب ابدال غوث قلندر، سب سمٹ کر حرمین طیبین میں تشریف لے آئیں گے۔ اور ان کو پتہ بھی ہوگا کہ امام مہدی سے یہی ملاقات ہوگی اور وہ لوگ تلاش میں ہوں گے۔ تو امام مہدی علیہ السلام طواف کر رہے ہوں گے، تو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان کو پہچان لیں گے، لوگ ان کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، لیکن انکار کریں گے تو غیب سے آواز آئے گی، ایک ندا آئے گی کہ اللہ کا خلیفہ ہے مہدی، اس کے ہاتھ میں بیعت کرو۔ تو لوگ جتنے جوگ در جوگ وہاں کے علماء کرام، قطب ابدال، غوث قلندر، سب آپ کے جمع ہو جائیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور اس وقت ایک لشکر ہوگا جو جنگوں میں مصروف ہوگا، اس لشکر کے بارے میں کہا گیا کہ وہ خراسان سے نکلے گا۔ تو یہ لشکر جو ہے خراسان سے نکلے گا۔ خراسان ہے ایران، افغانستان، کچھ پاکستان کا حصہ، تو یہ ایک علاقہ ہے، تو یہاں سے لشکر نکلے گا۔ تو ہمارے علماء کرام اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان سے لشکر نکلتے ہیں اور دشمنوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا ویڈیو وغیرہ میں کہ پہلے 20 سال تک ابھی امریکہ نے سر پٹکا ہے افغانستان میں، حالانکہ پہاڑی لوگ ہیں، دنیاوی ہائی فائی تعلیم سے نابلد ہیں، لیکن دین کی سمجھ بوجھ ہے افغانستانیوں میں۔ تو امریکہ جیسے ملک جو پاورفل ہے، جو پوری دنیا کا، ورلڈ کا وہ بنا ہوا ہے نگران، اس کا جو ہے کرتا دھرتا بنا ہوا دنیا کا، وہ اس جیسے جو ملک نے جو سب سے اوپر ہے، ہائی فائی ٹیکنالوجی ہے، وہ بھی سر پٹک کر رہ گیا، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گیا۔ وہ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے سیدھے سادے ان جنگجوؤں سے مقابلہ نہیں کر سکے۔ اس سے پہلے روس نے بہت کوشش کی افغانستان ابھی کیوں کر رہے ہیں افغانستان میں، یہ ان کو دہشت گرد کہتے ہیں، حالانکہ دہشت گرد نہیں ہے، اپنی دفاع کے لیے، اپنے مذہب کے لیے لڑ رہے ہیں، قوم کی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں، اسلام کی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں لوگ، اور ان کو فتح ملتی ہے۔ آج دیکھیں، ہاں ان میں بھی شر پسند گھس جاتے ہیں بعض دفعہ، القاعدہ طالبان کے اندر دوسرے غلط لوگ گھس جاتے ہیں جو ان کی جو ہے بدنام کرتے ہیں، پھر وہ دہشت گردیاں کرتے ہیں، لیکن جو اچھے ہیں ان کو اچھا کہیں گے، جو برے برا کہیں گے۔ تو اب یہ لشکر بڑا مضبوط لشکر ہے۔ امریکہ اپنی کافی ساری ساز و سامان، ہتھیار چھوڑ کر چلا گیا۔ تو ان کے پاس اس لیے لڑتے کہ ان کے پاس قدرتی معدنیات بہت ہیں، جو سوشل میڈیا میں، الیکٹرک میڈیا میں، موبائلوں میں جو چٹیں لگتی ہیں، وہ سارے وہ چیزیں وہاں سے نکلتی ہیں، معدنیات وہاں سے نکلتی ہیں، بڑے بڑے ان کے نام ہیں۔ تو یہ سب اس پہ جھگڑ رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو پسپا نہیں کر سکے۔ یہ پہاڑوں میں، غاروں میں رہتے ہیں، یہ حملے کرتے ہیں۔ انہوں نے ابھی فلسطینی مجاہدین کی مدد کی ہے، اپنی تیار شدہ اپنے سپاہی، اپنے افواج بھیج رہے ہیں۔ یہ کاش پاکستان کو بھی آ جائے عقل شعور۔ پاکستان کے پاس اتنی بہترین SIA اور حکومتی اداروں میں اور افواج موجود ہیں، کاش ہمارے تمام ملک بھیج دیں۔ جس طرح یہود و نصارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں یہود و نصارہ، ان کی لڑائیاں شروع سے چلتی آئی ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے تھے، اس سے پہلے سے ان کی لڑائیاں، شدید لڑائیاں، جھڑپیں چلتی آئی ہیں، لیکن اس وقت یہ ایک ہو جاتے ہیں، جبکہ مسلمان تو مسلمان ہی ہے نا، الگ مذہب تو نہیں ہے نا، یہ ایک نہیں ہوتے ہیں۔ ان کو چاہیے ایک ہو جائیں، تمام
57 ممالک اور کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کرے، کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ تو یہ جو لشکر ہوگا نا، یہ خراسان سے نکلے گا، بلیک جھنڈے ہوں گے ان کے، یہ سیاہ جھنڈے والا لشکر ہوگا۔ یہ جنگ کرتا ہوا یہ عرب میں جائے گا، عرب کے لوگ بھی ان سے جنگ کریں گے، جو شر پسند ہوں گے، جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا، جو یہود و نصارہ کے پٹھو ہوں گے، یہود و نصارہ کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہوں گے، جو اپنے ملک میں فحاشی کے اڈے کھولنے کی اجازت دے رہے ہوں گے، یہود و نصارہ کو پاک زمین میں حرمین طیبین میں آنے کی اجازت دے رہے ہوں گے، تو عرب بھی ان کے جنگ ہوگی ان عربوں سے جو کمزور ایمان والے ہوں گے، دنیا دار ہوں گے۔ تو امام مہدی علیہ السلام کا لشکر بھی ان سے مل جائے گا اور جنگیں کرے گا۔ جنگیں کرتا ہوا امام مہدی علیہ السلام کا لشکر ملک شام اور دمشق کی طرف جائے گا، وہاں بھی جنگ ہو رہی ہوگی، ادھر جائے گا، ادھر بھی جنگ ہو رہی ہے۔ تو لگ رہا ہے کہ جو بھی جنگیں چھڑی ہیں ہماری، یہ بھی 2 ماہ پہلے 7 اکتوبر کو جو جنگ چھڑی ہے حماس اور فلسطین کی، فلسطین، حماس اور اسرائیل کی جو جنگ چھڑی ہے، لگ رہا ہے یہ پھیلے گی اور پھیل چکی ہے۔ لبنان اس میں کود گیا، اردن ہے اس میں، یمنی ہے، اس کے اندر وہاں سے اسرائیل کے ساتھ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو یہ جنگ چھڑ چکی ہے، اب لگ رہا ہے یہ پھیلے گی۔ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا کہ تیسری عالمی جنگ ہوگی اور اس کے بعد ہند فتح ہوگا اور مسلمانوں کو شروع میں پسپائی ہوگی، پھر بعد میں مسلمانوں کو فتح، نصرت، کامیابی نصیب ہوگی۔ امام مہدی کے لشکر کے ساتھ خراسانیوں کے لشکر جب اٹھے گا تو پھر ان کو مسلمانوں کو فتح اور کامرانی نصیب ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اہل ایمان کے مسلمانوں کو فتح، نصرت، کامیابی، غلبہ، عروج، ترقی عطا فرمائے، مسلمانوں کا بول بالا فرمائے، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔